اور پہلے آنے تشیعوں کی قدیمی کتابوں میں یہ کونڈوں کا آپ کو کہیں کوئی ذکر اور تذکرہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ایران سے رسم شروع ہوئی، اور پھر ایک بہت بڑا شیعہ شاعر حکیم تھا لکھنؤ کے اندر، اس نے پھر ہندوستان میں یہ کونڈوں کا سلسلہ ہے۔ کونڈے کچی مٹی کے پیالے کو کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ کیوں صبح سویرے کی قید لگاتے ہیں، منہ اندھیرے کی قید لگاتے ہیں، پکانا بھی صرف حلوہ پوری ہے، یہ شرطیں تو یہ کبھی سیدنا مولا خدا کے ختم کے لیے بھی نہیں لگاتے۔ سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبی، سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کے رسالے ثواب کے لیے جو ختم کرتے ہیں اس میں بھی یہ شرطیں نہیں لگاتے، لیکن صرف سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا نام مبارک استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چھپا کر اس لیے کرتے ہیں صبح نکلنے سے پہلے پہلے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی تاریخ پر خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ان سے کوئی لین دین نہیں ہے، ہمارے نزدیک مسئلہ ایصال ثواب کا حق ہے وہ جب بھی کیا جائے۔ اس لیے ایک تو چونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جو تشابہ خاص ہوا کرتا ہے مشابہت خاصہ وہ شریعت مبارکہ میں جائز نہیں ہے، ورنہ جو کسی بھی قوم کے ساتھ دین کے معاملات میں مشابہت خاص اپنے اندر پیدا کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہم تشبیہ سے بچا کرتے ہیں۔ تو آپ اس کو کونڈے مت کہیں، یہ انہی کی اصطلاح ہے۔ ہماری اصطلاح ختم شریف اور ایصال ثواب کی ہے۔ آپ کہہ دیے ہم ختم شریف کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ صبح سویرے کی قید ہٹا دیں، منہ اندھیرے کی شرط ہٹا دیں، اور یہ گھر میں بٹھا کر کھلانے والی یہ شرط ہٹا دیں۔ ہمارا تو یہ ذہن ہے کہ جو کھانا بھی حضرات اہل بیت اطہار کی کسی بھی پاکیزہ ہستی کے ایصال ثواب کے لیے بطور لنگر پکایا جائے گا اور ان کے نام کی نسبت آ جائے گی تو وہ روئے زمین پر جتنا دور تک پہنچے گا اتنا اس میں انوار ہی انوار اور ہر انسان کو فیض و برکات حاصل ہوگی۔ تو اس لیے آپ یہ جتنی بھی اہل تشیع شرطیں قیدیں لگاتے ہیں آپ یہ ساری شرطیں ہٹا دیں اور مطلق ایصال ثواب کی نیت سے کریں تو اللہ پاک کی رحمت سے یہ جائز ہے۔ ہاں اگر تاریخ بھی بدل دی جائے اس دن آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کریں 15 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ذات برکات کے لیے، تو ایصال ثواب جو ہے یہ بالکل برحق ہے۔